الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جب واپس جاتے ہوئے مقام روحا پر پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، 70 ہم نے مسلمانوں کے بندے مار ڈالے، 70 بندے ہم نے زخمی کر دیے، ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم یوں کریں کہ ہم دوبارہ واپس جائیں اور جا کر ان پر حملہ کریں اور ساروں کو مار ڈالیں۔ یہ مقام روحا پر جا کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ خیال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس منصوبے کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت واپس پلٹنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور میرے ساتھ وہ صحابہ کرام آئے جو احد میں شریک تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام زخمی حالت، تھکے ہارے، پھر شکست والا صدمہ، لیکن صحابہ کرام تیار ہو گئے اور مقام حمراء الاسد تک پہنچے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو پیچھے آ رہے ہیں، وہ تو تیار ہیں، ان کو واپس پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اللہ نے یہ منظر بیان کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، بشارت وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہا مانا اللہ کریم کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان صحابہ کو تازہ زخم، احد میں تازہ زخم پہنچے ہوئے تھے۔ اب للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے نیکی کی، منہم من بیانیہ یعنی انہوں نے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے نیکی کی، ان کے لیے واتقوا، اور وہ ڈرتے بھی رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے بھی رہے، ان کے لیے اجر عظیم، اجر ہوگا بہت بڑا۔ یہ ان کا ذکر ہو گیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، میری طرف احباب دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کروں تب آیت سمجھ آئے گی۔ احد سے جاتے وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، مسلمانوں اگلے سال مقام بدر پر دوبارہ تمہاری ہماری جنگ ہوگی۔ احد سے جاتے وقت اب تو ہم تمہارے 70 بندے مار کر جا رہے ہیں، 70 زخمی کر کے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر کے جا رہے ہیں، اگلے سال بدر میں آنا، فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا۔ اب جب اگلا سال آیا تو اللہ کریم نے کفار کے دل میں روب ڈال دیا، تیاری نہ کر سکے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بدر کے میدان میں جا کر چیلنج کے باوجود لڑائی نہیں کرتے، یہ تو بڑی بے عزتی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد القیس قبیلے کے کچھ بندے مدینے بھیج دیے کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ کہ مکہ والوں نے تمہارے خلاف بڑا اسلحہ جمع کیا ہے، بڑا سامان، مقابلہ اور بڑی تیاری کر رہے ہیں، تو تاکہ مسلمانوں پر روب پڑ جائے اور وہ مسلمان کہیں کہ ہم نہیں آتے، آنا تو خود نہیں چاہتے تھے۔ عبد القیس قبیلے والے پہنچے، آ کر صحابہ کرام کو ڈرایا، اس کا منظر سنیے۔ الذین قال لهم الناس، وہ صحابہ کرام
یہ الذین پہلے الذین استجابوا سے بدل ہے. الذین وہ صحابہ کرام قعدهم الناس. اب 3 دفعہ الناس آیا ہے، تینوں میں معنی الگ ہے، ذرا غور کرنا سارے احباب. الذین وہ صحابہ کرام قعدهم الناس کہا ان کو عبد القیس قبیلے کے لوگوں نے. دوسرے الناس سے مراد عبد القیس قبیلے والے ہیں. وہ صحابہ نے ان کو کہا عبد القیس قبیلے والوں نے کیا کہا؟ ان الناس یقیناً مکہ کے لوگ قد جمعوا لکم تحقیق بڑا سامان جمع کر چکے ہیں تمہارے لیے، تمہارے خلاف. وہ حملہ کرنے والے ہیں، اسلحہ بڑا جمع ہے، ہتھیار بڑے جمع ہیں. فاخشوہم پس تم ڈرو ان سے بڑا سامان جمع کر چکے ہیں تمہارے متعلق، تمہارے لیے تمہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فاخشوہم سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا. دشمنوں کی دھمکیاں بڑھتی گئیں، میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا. فزادہم ایمانا حالت قلبی دل کی حالت زیادہ کیا اس خبر نے ہم صحابہ کو ایمان اثر ایمان کے زیادہ کی اس خبر نے صحابہ کو اثر ایمان کے. دشمنوں کی دھمکیاں بڑھتی گئیں، صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا. فزادہم ایمانا کہنے لگے جہاد کا مزہ تو اب آئے گا، جہاد کا مزہ تو اب آئے گا. یہ دل کی حالت تھی. اور نمبر 2 زمان کی حالت ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ صحابہ کرام کہنے لگے ہیں زبانی حالت ہمیں اللہ کریم کافی ہے سب مہمات میں. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور واہ کارسان ہے، کام بنانے والا ہے. فَانْقَلَبُوا یہ فا عطفہ ہے اور اس کا معطوف علیہ معطوف ہے. فَانْقَلَبُوا خَرَجُوا فَانْقَلَبُوا عبارت تھی خَرَجُوا فَانْقَلَبُوا نکلے صحابہ کرام فَعَطْفَا اور لوٹے بے نعمت من اللہ. پہلا ثمرہ ساتھ نعمت کے جو اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے نعمت لے کر لوٹے. فضل اور ثواب لے کر لوٹے. لم یمسسوا سوء نہ پہنچی ان کو کوئی ناگواری کوئی تکلیف. فاتبعوا رضوان اللہ اور پیچھے چلے اللہ کی رضا کے. واللہ ذو فضل عظیم اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا نا، ابو سفیان واپس پلٹنا چاہتا تھا مقام روحا پر پہنچ کے. آپ نے فرمایا ہم پیچھے جاتے ہیں. ہمراء الاسد کے مقام تک آپ پہنچے، 3 میل کا فاصلہ بنتے تو ابو سفیان کی جرت نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پر صحابہ نے کاروبار کیا، وہاں پر ان کو فائدہ بھی بڑا حاصل ہوا، نفع بھی بڑا ملا، دنیاوی فائدہ بھی مل گیا، دینی فائدہ بھی مل گیا. سبحان اللہ. فرمایا انما ذالکم شیطان تنبیہ برائے مومنین از مکر شیطان. یقیناً یہ شیطان ہے جو ڈرا رہا ہے تم کو اپنے دوستوں سے. شیطان سے مراد عملی شیطان. عبد القیس قبیلے والے شیطان کا کردار ادا کرنے والے اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے، اپنے ہم مذہب دوست. فلا تخافوهم خافون پس نہ ان سے ڈرنا اور میں اللہ کریم سے ڈرتے رہنا اگر تم ایماندار ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلی بھی ہے، تخفیف اخروی بھی. اور نہ غم میں ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں. منافقین انہوں نے عہد کے اندر مسلمانوں کی شکست دیکھ کر علانیہ کفر شروع کر دیا. فرمایا وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، کیوں ثمرہ دنیاویہ. انہم لن یضروا اللہ شیئا یقیناً وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے اللہ کو ذرا برابر، یعنی اللہ کے دین کو. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ ثمرہ اخروی اللہ کریم ارادہ کرتا ہے کہ نہ بنائے ان کا حصہ آخرت میں.
ہم کیوں کرتے ہو میرے محبوب؟ اگر پہلے منافق تھے اب اعلان کافر بن گئے، کیا حرج ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ صرف یوں نہیں ہے کہ آخرت میں ثواب سے محروم ہوں گے، بلکہ عذاب الٹا بڑا ہوگا، ترقی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، تخفیف اخروی تعمیم بعد التخصیص، پہلے خاص منافقوں کا ذکر اب عام قانون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لیا کفر کو ایمان کے بدلے، نہیں یضر اللہ شیئا، ثمرہ دنیاویہ، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے اللہ کو ذرا برابر، یعنی اللہ کے دین کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ثمرہ اخرویہ، اور پہلوں کی طرح ان کے لیے بھی عذاب ہوگا دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہرگز نہ گمان کریں کافر، انما ما مصدریہ نملی، اب مصدر والا معنی کر رہا ہوں، یقیناً ڈھیل دینا ہمارا ان کو، یقیناً ڈھیل دینا ہمارا ان کو بہتر ہے ان کے لیے، یہ خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یقیناً ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ زیادہ ہوں عذروئے گناہ کے، ان کے گناہ زیادہ بڑھیں۔ اللہ اس لیے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ دنیا میں عذاب نہ بھی آیا، آخرت میں تو ہے ہی ہے، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بڑھتا جائے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے؟ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں یہ ایک سوال کا جواب ہے، 70 بندے ہمارے شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، اتنا بڑا امتحان اللہ نے کیا کیوں؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذر المؤمنین علی ما انتم، نہیں اللہ کریم کے چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر اب تم ہو، مخلص اور منافق ملے جلے ہوئے ہو، اللہ اس حالت پر نہیں چھوڑے گا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ کریم جدا کرے گا خبیث کو پاک سے۔ اس لیے امتحان آتے ہیں تاکہ ردی، ناکارہ اور مخلص منافق ان کا آپس میں فرق ہو جائے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے۔ مولانا سورۃ عنکبوت کھولیے، ابتدا الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اچھا کیا خیال کر لیا ہے لوگوں نے کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات کے کہنے پر آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جن سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور اللہ ظاہر کرے گا سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور ظاہر کرے گا اللہ جھوٹوں کو۔ امتحان آئے گا پتہ تو چلے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سبحان اللہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، نہ اللہ امتحان نہ کرے اور بغیر امتحان کے بتا دے یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے، وہ منافق ہے، وہ مخلص ہے، بغیر امتحان کے بتا دے اللہ، امتحان نہ کرے، آزمائش نہ کرے۔ فرمایا نہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں اللہ کریم کہ مطلع کرے تم کو اوپر غیب کے۔ مراد الغیب، اس میں جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، اس سے مراد منافقین کا علم، نہیں اللہ کریم کہ تم اطلاع دے دے منافقین کے متعلق۔ الغیب میں الف لام عہد کا ہے، خاص منافقین کا علم مراد ہے، اس لیے منع کیا، نہیں اللہ کریم کے اطلاع دے دے تم کو منافقین کے متعلق۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
لیکن اللہ کریم چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے خود چاہتا ہے. تم رسول تو نہیں ہو، یہ تو اللہ کریم کی مرضی. کچھ جزیات منتشر اللہ کریم بتا دے. فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اللہ یوں نہیں کرے گا کہ مومن اور منافق کی پہچان تمہیں کرا دے، دل کی پوشیدہ باتیں تمہیں بتا دے. اللہ یوں نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کریم امتحان اور آزمائش ڈالے گا تاکہ امتحان کے ذریعے پتہ چلے منافق کون ہے، مخلص کون ہے. سبحان اللہ. البتہ لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام کو منافقین کی اطلاع دے دے تو اور بات ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ہونا چلو آیت پوری کر لو. اصول فوت اول، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ایمان لانا ہے، غیب کی تمنا کرنا نہیں ہے. بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اخلاص سے، اس کے رسولوں کے ساتھ دو. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایماندار بنو گے اور تقوی اختیار کرو گے، ثمرہ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر ہوگا بہت بڑا. میں آیت پوری کر لوں پھر میں بات کرتا ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اے عدم مضمون انفاق، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کر رہے ہیں ضروری موقعوں میں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں کا جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم. بخل کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل کرنا بہتر ہے ان کے لیے، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بہت برا ہے ان کے لیے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جہاں خرچ کرنا ہو وہاں نہ کرنا بخل کہلاتا ہے. ان قریب ثمرہ بخل، توک ڈالے جائیں گے ما ان اموال کے جو بخل کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ قیامت کے دن. سانپ کی شکل بنا کر، توک بنا کر ان کے گلے میں سانپ کو لپٹا دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر حماقت بخیل، بخل کرنے والا سمجھتا ہے سب کچھ میرے پاس رہے گا، حالانکہ سب کچھ چھوڑ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ترغیب اخلاص، اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والی ذات ہے. پیچھے آئیے مولانا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں اللہ کریم کہ مطلع کرے تم کو غیب پر. اس غیب سے مراد کون سا غیب ہے جی؟ سارے نہیں بول رہے. کون سا غیب ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کیا کرے؟ اور اس طرح والے ساتھی نے کوئی فرض کی پایا نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا کرے؟ منافقین کے متعلق کیا کرے؟ ہمیں اطلاع کر دے، امتحان نہ کرے. فرمایا اللہ ایسے، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ کریم چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. ان کو اللہ کریم وحی کے ذریعے منافقین کا پتہ بتا دے تو اور بات ہے. مبتدئین کہتے ہیں کہ اللہ کریم جس کو رسول چن لے اس کو سارا غیب بتا دیتا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا، آپ کو سارا غیب بتا دیا. تھوڑا سا آگے آؤ. یہ دیکھیے یہ سورت آل عمران ہے. کب نازل ہوئی؟ نمبر دیکھیے جی.
جب آپ شروع میں دیکھیں گے نا جہاں سورت کا نام لکھا ہوا ہے تو آگے لکھا ہوگا 99 ایک کم 90 لکھا ہوا کسی ساتھی کے پاس، تو یہ 99 نمبر پر نازل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اٹھارہواں پارہ سورۃ النور کب نازل ہوئی؟ کھولو تو مولانا، کھولو تو. پہلی سورۃ النور کی ابتدا ہے. کون سے نمبر پر نازل؟ کسی ساتھی کے پاس ہے لکھا ہوا؟ کون سے نمبر پر؟ ہم نے تو پہلے کون سی سورت اتری؟ آل عمران کی سورۃ النور. اچھا، اگر آل عمران میں اللہ نے سارا غیب پیغمبر کو بتا دیا تھا تو سورۃ نور بعد میں اتری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی تہمت والے واقعے میں مہینہ پریشان کیوں رہے؟ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جس کو رسول چنے اس کو سارا غیب بتا دیتا ہے، جب سارا غیب مل چکا تھا آپ پریشان کیوں رہے؟ مولانا میرا سوال سمجھ آیا؟ آگے آئیے. سورۃ منافقون 28واں پارہ. یہ کب اتری ہے؟ کون سے نمبر پر؟ اور اسی سورۃ المنافقون میں ہے کہ آپ نے حضرت زید کو جھوٹا قرار دیا تھا اور عبداللہ ابن ابی کو سچا قرار دیا تھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو میں نے قصہ بیان کیا تھا جب عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ ہمیں واپس جانے دو، ہم معاذ اللہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینے سے، ان کا چندہ بند کر دو، یہ خود مکے بھاگ جائیں گے. حضرت زید نے چچا کو بتایا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچائی گئی. آپ نے عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھائیں تو آپ نے حضرت زید کو جھوٹا قرار دیا. پھر یہ صورت نازل ہوئی. اگر ما کان لیطلعکم علی الغیب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو سارا غیب بتا دیا تھا، پھر سورۃ المنافقون تو بعد میں اتری ہے. نبی پاک نے حضرت زید کو جھوٹا کیوں قرار دیا تھا؟ ٹھیک ہے مولانا. اچھا، سورۃ توبہ کب اتری ہے؟ آپ خود سستی کر رہے ہیں، آپ کے سبق کی لیٹ ہو رہی ہے مولانا. بات میں پھر تفصیل بیان نہیں کروں گا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. آپ خود سستی کر رہے ہیں. 113 نمبر پر بعد میں اتری کہ پہلے اتری؟ اب آؤ ذرا 11ویں پارے پر اسی سورۃ توبہ میں آیت نمبر 101. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. آپ کے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ منافق ہیں، خود مدینے والوں میں سے بھی منافق ہیں. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو منافقت پر بڑے پکے ہیں. لا تعلمهم، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 18 دن پہلے آیت اتری تھی. میں نے وہاں عرض کیا تھا، جنہوں نے یاد نہیں رکھا میرا کیا قصور ہے، آپ کو جو قدر نہیں ہے. تو 18 دن پہلے یہ آیت اتری، اس میں اللہ فرماتے آپ نہیں جانتے. اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک سب کچھ جانتے تھے، سورۃ التوبہ تو بعد میں اتری ہے، وہاں فرمایا آپ نہیں جانتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جو مبتدئین ثابت کرتے ہیں کہ سارا غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکا تھا. ہم نے کہا سورۃ آل عمران اتری ہے 99 نمبر پر، 90، پھر آگے 114، 10 اور 14، 24، 25. اگر
اس آیت کا یہ مطلب ہے آپ کو سارا غیب عطا ہو چکا تھا تو پھر 25 صورتیں اس کے بعد کیوں نازل ہوئیں؟ ان کے نزول کا تو پھر مقصد ہی نہیں بنتا، اور ہوتے یہ بات نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر امتحان کے تمہیں سارے منافقین کا پتہ بتا دے، ایسے نہیں کرتا۔ ہاں اللہ وحی کے ذریعے پیغمبر کو اطلاع دے دے تو اللہ کر سکتا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، یہ انفاق پر ایک شبے کا جواب ہے۔ مانگتا تو وہ ہے جو بھوکھا ہو، کیا معاذ اللہ اللہ بھوکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لقد سمع اللہ، جہاد میں انفاق نہ کرنے والوں کا ذکر، سبحان اللہ۔ البتہ سن لی اللہ کریم نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بخل کا دنیاوی نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کے بارے میں بکواس شروع ہو گئے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مذاقاً کہنے لگے یقین اللہ کریم فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، سین برائے تاکید، ضرور ہم لکھنے کا حکم دیں گے۔ نکتب ہم لکھیں گے یعنی لکھنے کا حکم دیں گے۔ ما قالوا صرف سننے پر بس نہیں کریں گے بلکہ ان قریب ہم لکھنے کا حکم دیں گے۔ ما قالوا، اس بات کا جو انہوں نے کہی ہے۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ قتلهم یہ ما قالوا پر معطوف ہے۔ سنکتب قتلهم الانبیاء، ہم ان قریب لکھنے کا حکم دیں گے۔ سین برائے تاکید، ضرور لکھنے کا حکم دیں گے۔ کس چیز کے لکھنے کا حکم؟ ان کا قتل کرنا انبیاء کرام کو بغیر کسی وجہ کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تذلیل مجرمین ہم کہیں گے چکھو تم عذاب جلانے والی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ کیا بات سناؤں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے مدرسے میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا لو کان اللہ غنیا مستکرسنا، اللہ تو بھوکا ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے، اگر اللہ کے پاس کچھ ہوتا ہم سے تو چندے نہ مانگتا۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا، تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر، اللہ کی توہینوں میں چپ کر جاؤ۔ وہ یہودیوں سمیت آیا، آپ کی خدمت میں کیس دائر کر دیا، صدیق اکبر نے مجھے بے قصور تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کو بلایا، یہودی کہتے ہیں بے قصور تھپڑ مارا، حضرت اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اب صفائی کون دے؟ صدیق اکبر کے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا میرے پیغمبر یہ پرانے پاپی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، اللہ کے بارے میں بکواس کریں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ عذاب روحانی بڑھانے کے لیے یہ فرمایا جائے گا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ تم کو سزا بغیر جرم کے نہیں ملی بلکہ یقیناً اللہ کریم نہیں قطعاً ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ الذین قالوا، یہ بھی یہود کا قول ہے، پہلے الذین قالوا سے بدل آ گیا، الذین قالوا وہ یہودیوں کہنے لگے منافق، ان اللہ عہد الینا، یقینا اللہ کریم نے وعدہ دیا ہے ہماری جانب، یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے پچھلے انبیاء کے ذریعے، کیا؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان، کہ ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں کسی رسول کی یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس بے قربان، قربانی والا معجزہ، تاکلہ النار، کھا جائے اس کو آسمان کی آگ۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سبحان اللہ، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات۔ کیا باتیں سناؤں؟ مولانا میری طرف دیکھیں، یہودی آ گئے، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں جیا، ایک جانور میدان میں رکھ، آسمان سے آ گئے اس جانور کو جلا دے، ہم تب مانیں گے تو سچا رسول ہے۔ کیوں؟
اللہ کریم کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ تم سچا نبی کسی کو اس وقت ماننا جب تک وہ قربانی والا معجزہ پیش نہ کرے۔ کیا مطلب؟ پچھلی امتوں کے اندر جس کی قربانی اللہ منظور کرتا، آگ آ کر اس قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی۔ آپ قربانی کا جانور رکھیں، آگ آ کر جلائے گی، ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ سچے رسول ہیں، معجزہ پیش کرو۔ یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے۔ اور نمبر 2، اس آیت کا انداز، یہ کیسا نبی ہے سچا جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے؟ حالانکہ قربانی کا گوشت پچھلی امتوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ 2 انداز۔ جواب، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، سبحان اللہ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی 2 جزیں ہو گئیں۔ ایک جز یہ ہو گئی کہ اس پیغمبر کے پاس قربانی والا معجزہ ہونا چاہیے، قربانی والا معجزہ اللہ کا ہمارا معاہدہ ہے اللہ سے، اب یہ قربانی والا معجزہ پیش کرے تو کیا مطلب ہم ایمان لے آئیں گے؟ اللہ نے جواب دیا، دوسری جز کا جواب دیا، فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ۔ جزو اول کیا تھی؟ عہد الینا، اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اور دوسری جز یاتینا بقربان، اللہ نے جواب دیا ہے دوسری جز کا، دوسری کا، معاہدے والی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ صریح البطلان ہے، معاہدہ تم سے اللہ کا ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، فرما دیجیے تاکہ لائے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل، وَبِالَّذِي، قربانی والا معجزہ بھی لائے تھے پہلے پیغمبر، وہ معجزہ کل تم جو تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سال مجھے بتاؤ پھر کیوں تم نے قتل کیا ان رسولوں کو اگر تم سچے ہو اس بات میں؟ تم کہتے ہو قربانی والا معجزہ پیش کر ہم سچا مان لیں گے، یہ معجزہ تو پچھلے رسولوں نے پیش کیا تھا، سالموں تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر تسلی، اگر یہ جھٹلا دے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ غم نہ کریں، جزا مقدر، کیوں؟ علت فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس کہ جھٹلائے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جاءوا بالبینات، مانے اول تکذیب، حالانکہ ان کو نہیں جھٹلانا چاہیے تھا، ان کی تکذیب نہیں ہونی چاہیے تھی، کیوں؟ وہ لائے تھے واضح دلائل ایک، والزبر چھوٹے صحیفے لائے تھے 2، والکتاب المنیر اور بڑی روشن کتاب لائے تھے، پھر بھی ان ظالم یہودیوں نے ان کو جھٹلایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد مضمون جہاد، موت آنے سے ان کے شر سے نجات مل جائے گی، حوصلہ کرو، ہر نفس چکھنے والا ہے موت، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یقیناً موت کے بعد پورے دیے جاؤ گے تم اپنے اجر قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، اب اس کی تشریح، جو بندہ ہٹا دیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پاسا کی وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ زحزح ابتدان ہٹایا گیا، جہنم میں جانا ہی نہیں پڑا، یا جہنم میں تو گیا، گناہگار موحد اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوا، پھر اس کو ہٹا دیا گیا، سمجھو یہ بھی کامیاب ہے کہ جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ رہنا تو نصیب نہیں ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد مضمون انفاق، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دونوں مضمونوں کا اعادہ، جہاد کا، انفاق کا، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، انفاق کا اشارہ، وانفسکم، اپنی جانوں میں، جہاد کا اشارہ، مال کا نقصان ہوگا، جانوں کا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ بھی امتحان ہوگا کون سا؟ تسلی برائے مومنین اور زجر برائے احبار و رہبان یہود،
ضرور بھی ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور سنو گے تم ان سے جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکین عرب اور اہل کتاب کی زبان سے سنو گے، کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں، اذًا کثیرا، اذیت بہت زیادہ، یعنی تکلیف دہ باتیں، تان و تشنیع کریں گے، تمسخر کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا سورہ فوت اول، تنگ دل نہ ہونا اگر تم پکے رہے ایسے موقعوں پر، وَتَتَّقُوا خلاف شرع سے بچتے رہے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا جزا مقدر۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سبحان اللہ، علت جزا محذوف کی، یقیناً یہ صبر کرنا، ڈٹ جانا، مخالفوں کی زبان سے غلط باتیں سن کر پکے رہنا، خلاف شرع کاموں سے بچتے رہنا، یہ بات من عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میں نے سورۃ لقمان میں اس کے بارے میں عرض کیا تھا، من الامور المعزومہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زجر پر اہل کتاب۔ ما قبل میں مومنین کے لیے تشجیع کا ذکر تھا، شجاعت کا، ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا۔ اب فرمایا یہ وعدے توڑنے والے لوگ ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ ان سے جو دیے گئے تھے کتاب، اہل کتاب، مولویوں سے وعدہ اللہ نے لیا، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بھی ضرور کھول کر بیان کرنا تم اس کتاب کو عام لوگوں کے لیے، کتاب کو واضح کرنا، چھپانا نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهَا، اور نہ چھپانا تم اس کتاب کے کسی بھی مضمون کو، کتاب کو نہ چھپانا، کسی مضمون کو نہ چھپانا۔ لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، نقضات پھینک دیا انہوں نے اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، وعدے کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یہ کنایا ہے وعدہ توڑنے سے۔ یوں نہیں وعدہ کوئی ایسی ٹھوس چیز سی تو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا، نا، مراد ہے وعدہ توڑ دیا۔ فرمایا وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سبب نقص، کیوں انہوں نے وعدہ توڑا اور خریدا اس کے بدلے میں مول تھوڑا۔ تھوڑے پیسے تو نہیں لیتے تھے مولانا، لیتے تو بہت تھے، دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، ہرگز نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں، بِمَا آتَوْا بِمَنْ فَعَلُوا، ان برے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو چھپایا، خوش ہو رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں اس کام پر جو انہوں نے نہیں کیا، حق کا اظہار نہیں کیا، لوگ ہماری تعریف کریں۔ مولوی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے، سارے راضی ہیں محلے والے، سارے محلے والے راضی ہیں، تو مولوی صاحب کے اندر گڑبڑ ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، حق بیان نہیں کرتا۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ثمرہ دنیاویہ، ہرگز نہ گمان کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کے اندر کس بات کے بارے میں، بے مفازہ، مفازہ کا معنی خلاصی اور چھٹکارا، کہ یہ عذاب سے چھوٹ گئے، یہ نہ سمجھنا، خیال نہ کرنا والا ہم، عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت میں، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی۔ او مولانا سورۃ البقرہ دوسرا پارہ۔ عام آدمی کی توبہ کی 2 شرطیں ہیں، مولوی کی توبہ کی 3 شرطیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آیت نمبر 159، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم واضح کر چکے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، ہم نے مسئلہ کھول کھول کر بیان کیا، پھر بھی جو ملا مسئلہ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ،
اللہ کریم اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپانے والے ان مولویوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، فَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجتے ان پر لعنت بھیجنے والے، یعنی تمام کائنات کی مخلوق ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتی ہے۔ اللہ یہ تو اتفاقی لعنتی ہوئے جو مولوی اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپائیں، توبہ بھی قبول کرے گا، فرمایا ہاں 3 شرطیں پوری کریں، الا الذین تابوا، مگر وہ مولوی جو توبہ کر لیں اس حرکت سے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے آج تک حق کا مسئلہ چھپایا۔ نمبر 2 واصلحوا، اور آئندہ کے لیے نیک بن جائیں، حق کا مسئلہ ہم نہیں چھپائیں گے، بس نہ وبینوا، نمبر 3 لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں، آج تک ہم نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا۔ جتنے تک یہ شرط پوری نہ کریں توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ عذاب دے سکتا ہے، کیوں؟ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعادہ مضمون توحید ما دلیل عقلی، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، میں نے 4 اختلاف سورۃ یونس میں عرض کیے تھے، رات اور دن کے 4 اختلاف، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، دن چھوٹا ہے رات بڑی ہے، رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے، دن گرم ہے رات سرد ہے، دن روشن ہے رات تاریک ہے، 4 اختلاف عرض کیے تھے۔ لآیات لأولی الالباب، اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ ان کو ہوگا جو عقل مند ہوں۔ اللہ عقل مند کون ہے؟ علامات اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل، پہلوؤں کے بل۔ کسی دوست نے رکا بھیجا تھا سورۃ یونس میں کہ ترتیب الٹ کیوں ہے؟ سورۃ یونس کھولیے جی، میں نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ میں سورۃ آل عمران میں عرض کروں گا، آیت نمبر 12 جی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ کس ساتھی نے رکا بھیجا تھا اس وقت؟ آپ نے بھیجا تھا مولانا، ماشاءاللہ دے، میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورۃ آل عمران میں جواب دوں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ اب جواب آیا، یہ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جس وقت پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، ہمیں بلاتا ہے کروٹ کے بال، پہلو پر لیٹا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، او قائدن، او یا بیٹھ کر، او قائمن، یا کھڑے ہو کر۔ کیا مطلب؟ مشرک پر تکلیف آئے لیٹا ہوا ہے تو اللہ اللہ اللہ، اللہ نے کام کر دیا بس اللہ کیا، پھر اللہ کو بھول گیا۔ اگر لیٹ کر کام نہیں ہوا، او قائدن، اب بیٹھ کر بلایا، اب بیٹھا ہے اللہ اللہ مہربانی مہربانی، اچھا اللہ نے کام کر دیا پھر اللہ کو بلا دیا۔ اگر بیٹھ کر بلایا 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 کام نہیں ہوا، او قائمہ، اب کھڑے ہو کر اللہ کو بلاتا ہے، مطلب کا بلانا۔ اور جو عقل مند ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما، اب ترتیب بدل دی، وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، وقعودن، کھڑے کھڑے یاد کر کر تھک جائیں، بیٹھ کر یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، وقعودا، بیٹھ کر یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، وعلی جنوبہم، بیٹھے بیٹھے تھک جائیں یاد کرتے کرتے، لیٹ کر بھی اللہ کو نہیں بھلاتے، لیٹ کر یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ انداز ہے۔ وَيَتَفَكَّرُ، مولانا جواب آ گیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ اس آیت سے مراقبے کا اس بات ثابت ہو رہا ہے
لیکن اس کا محل مخلوق ہے، خالق نہیں۔ غور فکر خالق میں نہیں کرنا، غور فکر مخلوق میں کرنا ہے۔ غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، نتیجہ فکر کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تو نے ہاسا، یہ سارا کارخانہ قدرت، یہ ساری کائنات باطلاً بے فائدہ، سبحانک اللہ تو پاک ہے بے فائدہ کام کرنے سے، اللہ تو پاک ہے بے فائدہ کام کرنے سے۔ فاقنا عذاب النار، معروض اول بولنا 4 باتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 اے ہمارے پروردگار فاقنا عذاب النار، بس تو ہم کو بچا آگ کے عذاب سے، دفع ضرر، سبحان اللہ، فاقنا عذاب النار۔ ربنا دوسری دعا، دوسرا معروض، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ ہم نے یہ دعا کیوں مانگی اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا؟ اس کی وجہ اے ہمارے پروردگار یقیناً تو نے جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بطور اصلی سزا، بطور اصلی سزا، فقد اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ میری طرف دیکھیں اب آپ مولانا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بیٹا سادہ قرآن رکھنے سے تو قرآن نہیں آتا، نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہے نہ قلم ہے۔ لکھنے والا کسی نے اٹھا لیا تو آپ نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ شاباش شاباش۔ میں نے ایک لفظ یہاں پر بولا ہے، اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا بطور اصلی سزا کے، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ مولانا گناہگار مومن جہنم جائیں گے اصلی سزا کے طور پر نہیں جائیں گے، یہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جائیں گے۔ مشرک اور کافر اصلی سزا کے طور پر جائیں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، معروض سوم تیسری دعا اے ہمارے پروردگار یقیناً سنا ہم نے ایک آواز لگانے والے کو، سبحان اللہ، آواز لگانے والا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس سے مراد ہے نبی پاک۔ ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو، ینادی للایمان، جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی، آؤ آؤ ایمان قبول کر لو۔ دلیل عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے، عقل کے ذریعے بھی سوچا، اب نقل کا حوالہ، جو ہم نے سنا آواز لگانے والے کو آواز لگا رہا تھا للایمان، ایمان کی، کیا ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ تم اپنے پروردگار کے ساتھ، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار چوتھی دعا، پس تو مغفرت فرما ہمارے لیے، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ۔ شرائط جہنم کا ارتفاع، جہنم میں جتنی چیزیں لے جا سکتی اللہ ان تم سب چیزوں سے ہمیں بچا دے۔ گناہ جہنم میں لے جائیں گے، اللہ گناہ ہمارے معاف کر دے تاکہ جہنم جانے والی چیز ہی باقی نہ رہے جو ہمیں لے جائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ مغفرت فرما ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بڑے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہمارے چھوٹے گناہ، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے تو ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی خاتمہ علی الایمان فرما۔ پانچویں دعا، ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار جلب نفع، اور دے تو ہم کو ما وہ جنت وعدتنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے علی رسولک، علی السنۃ رسولک، اپنے رسولوں کی زبانوں پر، اپنے رسولوں کی زبانوں پر۔ اللہ
جنت جانے کی جتنی شرائط ہے وہ ہمیں عطا کر دے رسولوں کی زبانوں پر ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن، ثواب ملنے سے پہلے پہلے، جنت ملنے سے پہلے پہلے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ گناہگار مومنوں کو جنت تو ملے گی لیکن پہلے رسوا ہونا پڑے گا جہنم جا کر۔ اللہ ہمیں رسوائی سے بچا، جنت جانے سے پہلے بھی ہمارے قریب رسوائی نہ آئے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ سبحان اللہ۔ فاستجاب لهم ربهم، مقبولیت دعا قبول فرما لی دعا ان کی ان کے پروردگار نے۔ انی علت مقبولیت فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یقیناً میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر مرد میں سے، یا انسا یا عورت، یعنی مساوات قانونی، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، علت مساوات، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، یعنی بعض تمہارے پیدا شدہ ہیں بعض سے، ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو مرد اور عورتیں، اس لیے برابر ہو عمل کرنے میں، سب کا عمل قبول نیک کرو۔ فالذین ہاجروا، مضمون جہاد کا اعادہ، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ایک، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے ظلماً اپنے گھروں سے، جنہوں نے وطن چھوڑا سیر و سیاحت کے لیے نہیں، ہجرت کی دین کی غرض سے، اور نکالے گئے ظلماً اپنے گھروں سے، اور نوضوا فی سبیلی، اور تکلیفیں دیے گئے طرح طرح کی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور اس سے پڑھ کر انہوں نے لڑائی بھی کی۔ تیسرا حال وقتلوا، نمبر 4، اور قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، پھر ہجرت کی، نکالے گئے، تکلیفیں دیے گئے، لڑائی کی، شہید ہوئے۔ لو کفرن عنہم سیئاتہم ثمرا ولا دفع ضرر، ضرور بھی ضرور میں نہ مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ جو میرے حقوق کے متعلق ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا شہید کا سارا حساب کتاب اللہ معاف کر دیتا ہے الا دین، لیکن قرض معاف نہیں کرتا۔ والا ادخلنہم جنات، ثمرہ دوم جل میں نفع، ضرور داخل کروں گا ان کو باغان میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کریم اس کے پاس ہے اچھا بدلہ، اس کے پاس ہے یعنی اس کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مسئلہ انفاق کے متعلق ہے اور زجر ہے مشرکین کے لیے، تخویف اخروی بھی، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو چند روزہ چہل پہل کافروں کی، فی البلاد، شہروں میں، دنیا کی لذتیں اٹھانے کے لیے جو یہ رونقیں اور بہاریں ہیں نا، دھوکے میں نہ پڑنا، کیوں؟ متاع قلیل، یہ نفع ہے بہت کام، بہار ہے چند روزہ، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، سبحان اللہ، ازالہ وہم، ایک وہم کو دور کیا، ساری دنیا بھی بری نہیں، وہ کیسے اللہ؟ لیکن بشارت، ترغیب الی الانفاق، حکم الہی کے مطابق جو خرچ کریں ان کے لیے تو دنیا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہوں گے، جاری ہوں گے ان کی درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، وہ چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں، خیر بہت بہتر ہیں دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے اسباب سے، نو للابرار، نیکوں کے لیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پیچھے تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب وہاں زجر تھی، اللہ کی کتاب کا مسئلہ انہوں نے چھپایا، حق بیان نہیں کیا، اور چاہتے ہماری تعریفیں ہوں، اس کے مقابلے میں ماننے والوں کے لیے بشارت۔ سبحان اللہ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، سبحان اللہ،
اور جنہوں نے نہ مانا ان کو ترغیب بھی ہے تم بھی مان لو، اگر یہ مسئلہ سچا نہ ہوتا تو یہ لوگ کیوں مانتے؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِشَارَةً برائے مومنین اہل کتاب، اور یقین اہل کتاب میں سے البتہ وہ بھی ہے یؤمن باللہ ایک جو ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ پورا پورا، وما انزل الیکم اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی تمہاری طرف، اور جو کتاب اتاری گئی الیہم ان کی طرف، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اس طور پر خاشعین للہ ترالے کے ڈرنے والے ہیں اللہ کریم سے، عاجزی کرنے والے اللہ کریم کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا۔ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں یوں نہیں ہے کہ آیتیں بیچیں، مسئلے غلط بیان کیے دنیا کی خاطر، ان کا ایمان بالکتاب ویسا نہیں جیسا پہلوں کا تھا۔ سمرا اولئک المجرمون من ربہم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے پروردگار کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب اس میں دیری نہیں لگے گی، یقیناً اللہ جلدی حساب کتاب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا سورت کا اجمالی خلاصہ، اے ایمان والو چار باتیں آ رہی ہیں، اصبروا صبر کرو ایذائے رسانی پر، تکلیفیں پہنچیں صبر کرو صبر کرو، اصبروا صبر کرو، سبحان اللہ چار مضامین کا اعادہ، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، لڑائی کے وقت لڑائی ہو جائے تو ثابت قدم رہو، ورابطوا لڑائی کا خطرہ ہو تو رابطوا مکمل طور پر تیاری رکھو، رابطہ یرابطو مرابطتاً گھوڑے باندھنا تیار کرنا گھوڑے، ورابطوا سبحان اللہ رابطو کا معنی گھوڑے باندھنا، گھوڑے باندھ رکھو یعنی تیاری رکھو، لڑائی شروع ہو تو صابروا خوب مقابلہ کرو، اور لڑائی شروع نہیں ہوئی لیکن امکان ہے دشمن تیاری کر رہا ہے تو تم بھی رابطو تیاری رکھو، مکمل طور پر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کا ذکر کیا تو انفاق کا اشارہ بھی ساتھ ہو گیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ پھر جب چار چیزیں پوری ہو گئیں، اصبروا صبر کرو، تو اس میں توحید کا مضمون بھی آ گیا، رسالت کا، توحید کو مانو گے رسالت کو مانو گے لوگ تکلیفیں دیں گے پھر صبر کرنا، صابروا ورابطوا جہاد اور انفاق کا اشارہ، اور واتقوا اللہ اللہ کریم سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون یہ فلاح نتیجہ اعمال ہے، اعمال کا نتیجہ یہ نکلے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔